کیا اب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک سجدہ عام دنوں کے 70 سجدوں سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب عام دنوں کے پورے قرآن کے ختم کے برابر تک پہنچ سکتا ہے؟ اور کیا اب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ رمضان گزار لیتے ہیں مگر رمضان انہیں نہیں بخشتا؟ آج کا بیان عام بیان نہیں ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کی شان، عظمت، فضیلت، رحمت، مغفرت اور نجات کے راز کھولنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، پھر بھی ہم کیوں نہیں بدلتے؟ کیوں ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا؟ کیوں ہمارا دل نرم نہیں ہوتا؟ آج کے اس بیان میں ہم جانیں گے رمضان کی اصل حقیقت کیا ہے، رمضان کا اصل مقصد کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کامیابی کا پروانہ بن جاتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، مگر یہ صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں، یہ روحانی انقلاب کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، شعرار میں زین الوزن آنزن لفنین القارینا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس ایک آیت میں رمضان کی سب سے بڑی شان بیان ہو گئی۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ نہیں کہ اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا سمندر ہے۔ نبی کریم شعبان کے آخری خطبے میں فرماتے ہیں، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ صبر، تقوی، قربانی، اثار، توبہ، استغفار اور اصلاح نفس کا نام ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قابو کریں، اپنی زبان کو قابو کریں، اپنی آنکھوں کو قابو کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ یہ مہینہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اگر ہم 15 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں تو حرام سے ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں بچ سکتے؟ رمضان ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سالانہ تربیتی کورس ہے۔ جو اس کورس کو پاس کر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایا الوزنی آمن آوا واتنبے اویل عواما السونیما لیلو عوامت تو اقابنے۔ روزہ تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں مقصد واضح کر دیا گیا، تقو کیا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف اور ہر وقت اس کی موجودگی کا احساس۔ روزہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو دکھاوے سے پاک ہے۔ نماز دکھائی دیتی ہے، ذکر معلوم ہو جاتی ہے، حج نظر آ جاتا ہے، مگر روزہ کوئی نہیں جانتا کہ اپنے روزہ رکھا ہے یا نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ صرف بھوک پیاس نہیں۔ اگر کوئی جھوٹ بولے، غیبت کرے، گالی دے تو نبی نے فرمایا، ایسے شخص کو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں۔ اصل روزہ آنکھوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ نبی کریم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ سوال یہ ہے، ہم نے رمضان کو قرآن کا مہینہ بنایا یا صرف کھانوں کا مہینہ بنا دیا؟ قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے۔ رمضان میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، مگر اصل مقصد صرف تلاوت نہیں، عمل ہے۔ اگر ہم روز قرآن پڑھیں مگر جھوٹ نہ چھوڑیں تو ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن ہمیں بدلنے آیا ہے، رمضان ہمیں جھنجھوڑنے آیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں،
دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، ہم اس رات کو کیسے گزارتے ہیں؟ کیا ہم جاگ کر اللہ سے مانگتے ہیں؟ موبائل پر وقت ضائع کرتے ہیں؟ نبی آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ نبی نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! پورا سال گناہوں میں گزرا ہو، مگر رمضان آ کر سب صاف کر دے۔ مگر شرط ہے اخلاص۔ رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ہر رات اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہمارا نام بھی اس فہرست میں ہوگا؟ اصل امتحان رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی نماز قائم رہی، قرآن جاری رہا، آنکھیں جھکی رہیں، زبان پاک رہی، تو سمجھ لو رمضان قبول ہو گیا۔ اگر عید کے بعد سب ختم ہو گیا، تو سمجھ لو ہم نے صرف بھوک برداشت کی۔ رمضان ہمیں مستقل تبدیلی سکھاتا ہے۔ یہ وقتی جذبہ نہیں، زندگی کا انقلاب ہے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ اللہ، جو گناہ ہم سے جان بوجھ کر ہوئے انجانے میں ہوئے سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما اور اس رات میں ہماری تقدیر کو بہتر سے بہتر فرما دے۔ رب العالمین، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری رزق میں برکت عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان افروز بیانات اور اولیاء کرام کے واقعات اب تک مسلسل پہنچتے رہیں، تو ابھی ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام سواد القاف جاریہ بن جائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی روپرور ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور لکھیں۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیں۔ اگر کوئی سوال یا مشورہ ہو تو وہ بھی کمنٹ میں شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔